ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو تواتر ہے، حدیث متواتر کی ایک اصطلاح بھی ہمارے یہاں آتی ہے، اس میں اور خبر واحد میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اگر کوئی چیز تواتر سے بیان ہو تو پھر اس کی اہمیت کیا بڑھ جاتی ہے؟ پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو عام طور پر عقائد کی بات کی جاتی ہے، جس پر میں نے اس سے پہلے تبصرہ کیا، تو عقائد اہل سنت کی کتابیں الگ سے لکھی گئی ہیں، عقائد اہل تشیع کی کتابیں الگ سے لکھی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک جماعت اپنے خاص نام کے ساتھ وجود میں آ گئی ہے تو اب اس نے کن کن چیزوں کو ماننا اپنی شناخت قرار دیا ہے۔ یعنی ایک ہے اسلام کے عقائد، وہ وہی ہیں جو بیان ہو گئے قرآن مجید میں۔ اب کچھ لوگوں نے جب ایک خاص نقطہ نظر اختیار کیا یا ایک مدرسہ فکر قائم کیا تو انہوں نے کن چیزوں کو ماننا اہل سنت ہونے کے لیے ضروری قرار دیا یا اہل تشیع ہونے کے لیے ضروری قرار دیا۔ جیسے امامت کا عقیدہ ہے، اہل سنت تو اس کو نہیں مانتے نا، لیکن اہل تشیع کے ہاں وہ ایک طرح سے بنیادی عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جو گروہ بعد میں وجود میں آئے ہیں وہ اپنے عقائد کی حیثیت سے ان کو بیان کرتے ہیں تو کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ ان گروہوں سے اوپر اٹھ کر اللہ کے دین کو جس طرح کہ وہ خدا کے پیغمبر نے پیش کیا بیان کریں گے، وہاں وہی ترتیب ہوگی جو میں نے عرض کر دی ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عقیدے کا لفظ اصل میں کس پس منظر میں استعمال ہوتا ہے۔ خود اس لفظ اہل السنہ والجماعہ کو دیکھیے نا، یعنی یہ کہاں سے وجود میں آیا؟ یہ جانتے ہیں آپ کے قرآن مجید نے صراحت سے بیان کر دیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے ان کے باپ ابراہیم نے مسلمان کا لفظ استعمال کیا، سماکم المسلمین۔ میرے اور آپ کے لیے جو دین کی قائم کردہ شناخت ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ مجھ سے جب میرا مذہب پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا اسلام، مجھ سے جب میری مذہبی شناخت پوچھی جائے گی تو وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ تو پھر یہ اہل السنہ والجماعہ کیا ہے؟ جاننا چاہیے نا اس بات کو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں خوارج پیدا ہوئے، اور یہ بات میں عرض کر رہا ہوں خود اہل السنہ والجماعہ بھی عام طور پر اس سے واقف نہیں ہے۔ یعنی خوارج پیدا ہوئے، خوارج کے ہاں دو چیزیں بڑی امتیازی حیثیت رکھتی تھیں۔ ایک یہ چیز کہ وہ قرآن کے ساتھ سنت کو وہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے رجم پر بحث کی، بعض اور چیزوں کا انکار کیا۔ دوسری جانب وہ انارکسٹ ہو کے رہ گئے، یعنی ان کے ہاں جو نظم اجتماعی ہے، یعنی اگر مسلمانوں کا کوئی سیاسی نظم قائم ہوتا ہے جس کو نظم اجتماعی کہیے، تو وہ کہتے تھے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ بھی ہیں وہ اپنے طریقے کے اوپر مذہبی زندگی بسر کریں۔ تو نظم اجتماعی کو عربی زبان میں الجماع کہا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں میں بھی یہی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ الجماع کیا ہے؟ السلطان، یعنی مسلمانوں کا سیاسی نظم، اس کے لیے عربی زبان میں الجماع کی تعبیر ہے۔ تو اہل السنہ والجماع کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی خوارج کے مقابلے میں وہ گروہ جو سنت کا بھی قائل ہے اور نظم اجتماعی کا بھی قائل ہے۔ تو گویا ایک گروہ پیدا ہوا، ایک فرقہ پیدا ہوا، اس کے مقابل میں کچھ لوگوں نے اپنی الگ شناخت بیان کی۔ تو جس طرح اس شناخت کو ایک الگ نام دیا گیا، بالکل اسی طریقے سے عقائد کی فہرستیں بھی الگ الگ ہونا شروع ہو گئیں۔ تو میرے نزدیک ان دونوں کاموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کریں، اپنے دین کو اسلام کی حیثیت سے پیش کریں، اور ہمیشہ یہ بتائیں کہ آپ جو کچھ مانتے ہیں اس کی بنیادیں اللہ کی کتاب میں کہاں ہیں، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کی بنیادیں اللہ کے پیغمبر کی سنت میں کہاں ہیں۔ تو یہ پہلی بات سمجھ لیجئے۔ اب اس کے بعد تواتر کی بحث پر آتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تواتر وہ ہے جس کو علمی اصطلاح میں تواتر طبقہ کہا جاتا ہے، جس کو نقل الکافہ عن الکافہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے کہ امام شافعی نے تعبیر کیا، جس طرح کے بعض جلیل القدر ہمارے ائمہ تعبیر کرتے رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے تمام لوگ صحابہ کرام کے زمانے سے اس بات کو دین کی حیثیت سے آگے منتقل کر رہے ہیں۔ یہ تواتر بالکل الگ چیز ہے۔ اس میں نہ راوی دیکھے جاتے ہیں، نہ بیان کرنے والا کون ہے دیکھا جاتا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے پورے ایمان و عقیدہ کا بیان ہے جو آگے چل رہا ہے۔ یعنی ان کے ہاں اللہ کی کتاب اسی طرح منتقل ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں جب کہا جائے گا کہ کس طرح منتقل ہوا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ سنت کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے۔ یعنی تمام مسلمانوں نے
قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور اپنی آئندہ نسلوں کو منتقل کرنا شروع کر دیا. یہی معاملہ سنت کا ہے. تو یہ تواتر کے لفظ سے غلط فہمی نہ ہو کہ یہاں جو تواتر زیر بحث ہے اس کا کوئی تعلق اس تواتر سے نہیں. دین اصلاً اس تواتر سے منتقل ہوا ہے. یعنی ایک پورے طبقے کا کسی روایت کو، کسی چیز کو آگے منتقل کر دینا، اس میں افراد کی بحث ہی نہیں ہوتی، اس میں راوی دیکھے ہی نہیں جاتے. یعنی 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام نے دین لیا اور اس کو اگلی نسلوں کو منتقل کرنا شروع کر دیا. وہ لاکھوں میں بدلے اور لاکھوں کروڑوں میں بدلے اور آج 1.5 ارب سے زیادہ تعداد ہے ان کی. تو نسلاً بعد نسلاً یہ چیز منتقل ہوتی ہے. یہ تاریخ کے منتقل ہونے کا سب سے زیادہ مستند ذریعہ ہے. یعنی تاریخ کے جو واقعات اس طرح منتقل ہوتے ہیں یا حقائق اس طرح منتقل ہوتے ہیں وہ ہر شک و شبہ سے بالا ہو جاتے ہیں. اس کو الگ رکھیے. اب اس کے بعد آئیے جو ہمارے ہاں اخبار کے ذیل میں تواتر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی نوعیت یہ ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جیسے میں کئی مرتبہ بتا چکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی لوگوں نے سنی ہوئی بیان کرنا شروع کر دی. 1 آدمی نے، 2 آدمیوں نے، 3 آدمیوں نے. اب جب بہت سے لوگوں نے کوئی بات بیان کی، یعنی آپ نے دیکھا کہ 10-20 لوگ بیان کر رہے ہیں، 50-60 لوگ بیان کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، تو اس کے لیے بھی خبر متواتر کی اصطلاح ایجاد کرنا شروع کی گئی. یعنی یہ اب 1 راوی ہے، 2 راوی ہیں، 10 راوی ہیں، 20 راوی ہیں، کافی بڑی تعداد ہو گئی. تو عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ بات تو تواتر سے منتقل ہو رہی ہے. گویا محدثین کے ہاں اس اصطلاح نے رواج اختیار کیا. آپ اگر قواعد کی کتابیں دیکھیں، یعنی جو حدیث کے اصول کی کتابیں ہوتی ہیں، تو اس میں بحثیں ہوتی ہیں کہ اچھا 60 راوی ہو جائیں تو تواتر ہوگا، اچھا 40 ہو جائیں تو ہوگا، اچھا 20 ہو جائیں تو ہوگا، یہ ہوگا. تو یہ تواتر اور ہے، یہ تواتر اور ہے. اب اگر فرض کر لیجئے کہ یہ معاملہ ہو تو یہاں پر یوں نہیں ہوتا کہ چونکہ 60 آدمیوں سے ایک چیز مل گئی ہے، چونکہ 20 سے مل گئی ہے، چونکہ 40 سے مل گئی ہے. نہیں، یہ اخبار احاد ہیں جن کا مجموعہ بنایا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے ان میں سے ہر خبر کو دیکھا جائے گا کہ اس کے راوی کون ہے. ہر خبر کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیا معیارات پر پوری اترتی ہے. اس میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ لفظ تواتر یا 60 یا 50 لوگ گن کے آپ کسی کو مروب کر دیں اور یہ کہیں کہ اس کو مانو. نہیں، یہاں تنقید بھی ہوگی، یہاں تجزیہ بھی ہوگا، یہاں اس چیز کو دیکھا بھی جائے گا، اس کو پرکھا بھی جائے گا. یہاں بنیاد ہی یہاں سے قائم ہوگی. آپ جھوٹی باتیں 50 آدمیوں کی طرف نسبت کر کے بیان کر دیں. ہمارے ہاں کتنی کتابیں ہیں جو موضوعات کے نام سے ہیں، جن میں موضوع روایتیں، گھڑی ہوئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں. وہ 40-50 لوگوں کی نسبت سے اگر بیان ہو جائیں گی تو تواتر ہو جائے گا. پہلے یہ ضروری ہے کہ اخبار احاد میں واضح کر چکا ہوں کہ علمی اصطلاح ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دے دیا، سنت دے دی، وہ تواتر اور اجماع سے منتقل ہو گئے، لیکن کسی 1 2 4 5 10 لوگوں نے آپ کی کوئی سنی ہوئی بات بیان کرنا شروع کر دی، آپ کا کوئی دیکھا ہوا عمل بیان کرنا شروع کر دیا. یہ در حقیقت تاریخی ریکارڈ ہے. اور اس تاریخی ریکارڈ میں اس کی بھی اہمیت ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ بات 40 لوگ بیان کر رہے ہیں، لیکن 40 کو گننے سے پہلے دیکھا جائے گا 40 کون ہے. یعنی مجہول لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، کیا تعداد ہے ان کی، یہ تو بات کا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ تو یہ کہ ہیں کون. تو وہ جو ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ گفتگو کر چکے کہ حدیث کے علم میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. بیان کرنے والے کا کردار کیا ہے، سیرت کیا ہے، جس کو آپ عدل سے، صدق سے، ثقاہت سے، وثاقت سے بیان کرتے ہیں. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تاریخی لحاظ سے اتصال ہے. یعنی یہ بات بیان کی ہے اگر کسی نے اور یہ کہا کہ میں نے فلاں سے سنی ہے، تو ان کی ملاقات کا امکان بھی ہے، زمانہ ایک ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، بعد میں پیدا ہوئے ہیں. ان کا اس شہر میں کبھی جانا ہی نہیں ہوا، ان کی ملاقات ممکن ہی نہیں ہوئی. تو اتصال دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد حفظ و اتقان کو دیکھا جاتا ہے. یہ چیزیں دیکھنے کے بعد بھی روایت فنی اصطلاح میں صحیح الاسناد ہوتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب قبولیت کے درجے پر پہنچ گئی. اس سے اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں کوئی علت تو نہیں پائی جاتی، اس میں شذوذ تو نہیں پایا جاتا. شذوذ کا مطلب یہ ہے کہ کسی زیادہ ثقہ کی روایت کے مقابل میں تو نہیں کھڑی ہو گئی ہے آگے.
اور زیادہ ثقہ لوگ مان لیتے ہیں سب سے بڑی ثقہ چیز کیا ہے، وہ تو قرآن مجید ہے. تو قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اور سنت وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو دیے ہیں، وہ اجماع اور تواتر سے ہم تک منتقل ہو رہے ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا. اسی طرح علم اور عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کسی روایت کو قبولیت کی سند دیتے ہیں. قبولیت کی یعنی یوں نہیں ہے کہ اس کی حجت اب دنیا پر قائم ہو گئی ہے. میرے نزدیک میری تحقیق کے مطابق یہ مقبول ہے، قبول کی جا سکتی ہے. امام بخاری کو نہیں اتفاق ہوا اس سے، امام بخاری کے نزدیک وہ مقبول ہے، امام مسلم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے. اس لیے اس کی حجت اسی شخص پر قائم ہوتی ہے جو اس تحقیق پر مطمئن ہو جائے. یہ یوں نہیں ہو سکتا کہ امام بخاری نے چونکہ قبول کر لیا تو اب امام مسلم پر بھی قبول کرنا لازم ہو گیا ہے. وہ اپنے طریقے سے تحقیق کریں گے. اسی طرح ائمہ رجال میں بہت سے اختلافات ہو جاتے ہیں. ایک امام یہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میری معلومات کی حد تک تو یہ آدمی بالکل عادل ہے، ثقہ ہے، ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہے. دوسرا یہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے تجربے میں یہ بات نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ باتیں گھڑتا ہے، یا اس کے حافظے میں یہ نقص تھا، یا یہ روایت تو اس نے فلاں دور میں آ کے بیان کی ہے. تو یہ تمام بحثیں اس تاریخی ریکارڈ میں ہوتی ہیں. تو جب ان بحثوں سے گزر کر روایات کا ایک ذخیرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اب مثلا مثال کے طور پر وہ روایتیں 10 ہو گئی، وہ 20 ہو گئی، وہ 50 ہو گئی، تعدد طرق ہو گئی، اس پہ بہت سے طریقوں سے آ گئی. اب آپ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تواتر کے درجے پر پہنچ رہی ہیں. تو یہ وہ تواتر نہیں ہے، یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے، اور یہ اخبار کے ذیل میں اس طرح زیر بحث آتا ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، یہ جو تواتر جس کو ہم کہتے ہیں قرآن مجید کے بیان کے موقع کے پہ قرآن مجید جو ہے متواتر، نسل در نسل، جیل ان الجیل، کافہ ان الکافہ، سنت کا بھی یہی معاملہ ہے. تو یہاں تو تواتر ہے نقل علم کا وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے یہ انفارمیشن آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب تواتر ہم وہاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کوئی دینی اصطلاح تو نہیں ہے، علم کی اصطلاح ہے، تو علم کی اس اصطلاح کو جو کہ دنیا میں رائج ہے، اس ٹرانسفارمیشن آف نالج کے لیے جو متواتر ہو رہا ہے، اس کو کیا حدیث کے باب میں جو ہمارے محدثین نے استعمال کیا، تو کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں، اور آپ کی نظر میں حدیث پر بھی تواتر کا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ میرے نزدیک بالکل نہیں لگانا چاہیے، یہ ویسے بھی غلط بات ہے، اور اخبار احاد کو اخبار احاد ہی کی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے. لیکن میں نے تفصیل کر کے آپ کو یہ بتایا کہ یہ اس ذیل کی چیز ہے، یعنی اس کی بنیاد پر کوئی چیز اس تواتر میں داخل نہیں ہو جاتی کہ جس کے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی. یہاں تو لوگ گنے جا رہے ہیں، تو گننے سے پہلے ان کو دیکھنا ضروری ہے، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں، کس سے روایت کر رہے ہیں، سنی بھی ہے یا نہیں سنی، سمجھی بھی ہے یا نہیں سمجھی. یہاں وہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی، اور محدثین ایسا ہی کرتے ہیں. یعنی اس طرح کے جو تبصرے ہوتے ہیں یہ کر دیتے ہیں مختلف لوگ، لیکن محدثین جب ان چیزوں پر کلام کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں.